دوستو، بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ انسان نے اپنی عقل اور فہم و فراست کی بدولت بہت سی ایجادات سے جہاں قدرت کے مختلف راز پا لیے ہیں، وہیں اس کے لیے کچھ قدرتی عوامل کی پیشگوئی کرنا آج بھی کم و بیش ناممکن ہے۔ انہی میں قدرتی آفات بھی شامل ہیں۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ جانور قدرتی آفات کی پیشگوئی کرنے میں انسانوں سے بھی آگے ہیں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن اگر آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور اس بات پر یقین آ جائے گا۔ تو جناب، جانوروں کو کس طرح قدرتی آفات کا انسانوں سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اس بات کا سب سے قدیم ثبوت چوتھی صدی قبل مسیح سے ملتا ہے، جب مشہور یونانی مورخ تھیوسیڈائڈس نے 373 قبل مسیح میں یونان کے تاریخی شہر ہیلائس میں تباہ کن زلزلے اور سونامی کے بعد سمندر برد ہونے کی تفصیلات بتائیں، اور انہوں نے بتایا کہ تباہ کن زلزلے سے چند دن پہلے ہی چوہوں، کتوں، سانپوں اور نیل گاؤں نے کیسے اس شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، دوسرا ثبوت کہ جانوروں کو انسانوں سے پہلے قدرتی آفات کا پتہ چل جاتا ہے ہمیں ملتا ہے سن 1805 میں، جب 26 جولائی کو سلطنت نیپلز کنگڈم آف نیپلز کے مختلف ساحلی شہروں میں 6.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس نے 2000 مربع کلومیٹر کے رقبے کو متاثر کیا۔ مورخین کے مطابق اس زلزلے سے چند منٹ پہلے ہی بیلوں، بھیڑوں، بکریوں، کتوں اور دیگر پالتو جانوروں نے اکٹھے ہو کر شور مچانا شروع کر دیا تھا، جو کہ ان کی طرف سے ایک خطرے کا الارم تھا جو وہ انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے بجا رہے تھے۔ اسی طرح دوستو، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں 18 اپریل 1906 میں ایک زلزلہ آیا۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.9 تھی۔ اس زلزلے کی وجہ سے تقریباً 80% شہر مکمل تباہ ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زلزلے سے چند گھنٹے قبل ہی گھوڑے سان فرانسسکو سے بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ دوستو، جانوروں کی نقل و حرکت سے زلزلے کی پیشگوئی کر کے جانیں بچانے کا ایک دلچسپ واقعہ 1975 میں چین کے شہر ہائی چنگ میں پیش آیا، جہاں زیر نگرانی سانپوں اور دوسرے جانوروں کی نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے حکام نے زلزلے سے پہلے ہی علاقے کو خالی کروا لیا۔ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ علاقے کو خالی کرا لینے کی وجہ سے بے شمار جانیں بچ گئیں۔ 4 فروری 1975 کو آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.5 ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس کامیاب تجربے کو بنیاد بنا کر چین کے شہر نیننگ میں بھی زلزلہ الرٹ سسٹم بنایا گیا، جو اس علاقے میں جانوروں کے رویے کی نگرانی کرتا ہے۔ خاص طور پر سانپوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ ماہرین کے مطابق سانپ اپنے ماحول کے مختلف پہلوؤں میں چھوٹی سے چھوٹی تبدیلیوں کو بھی بہت جلد محسوس کر لیتے ہیں۔ جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو سانپ بلوں سے باہر نکل آتے ہیں، اور چاہے کتنی بھی سردی ہو وہ ایسا ضرور کرتے ہیں۔ دوستو، یہاں آپ کو سن 2001 میں بھارتی ریاست گجرات میں آنے والے زلزلے کا احوال بھی بتاتے ہیں، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.7 ریکارڈ کی گئی تھی۔ 26 جنوری کو ضلع کچھ میں آنے والے زلزلے سے چند دن پہلے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق تقریباً 100 مربع کلومیٹر کے علاقے میں کاربن مونو آکسائیڈ کی مقدار میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا، جس کو وہاں کے بعض جانوروں نے اپنی انتہائی حساس حس کی وجہ سے وقت سے پہلے جانچ لیا، اور انہوں نے اس علاقے سے نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ یعنی انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا تھا اور علاقے کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ اب بات ہو جائے 2004 میں انڈونیشیا میں آنے والے تباہ کن سونامی کی، جس نے بحر ہند میں ایسا تلاطم پیدا کیا کہ اس نے جزیرہ سماٹرا کی تمام ساحلی آبادیوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس آفت نے نہ صرف انڈونیشیا بلکہ ملائیشیا، مالدیپ، سری لنکا، بھارت اور تھائی لینڈ کے ساحلی علاقوں میں بھی تباہی مچائی۔
اور کم و بیش 2.25 لاکھ افراد جان سے گئے۔ ہلاکتوں کی بڑی تعداد کی وجہ یہ تھی کہ بہت ہی کم لوگوں کو اس سونامی کی وارننگ ملی تھی۔ لہروں کی اونچائی اور زلزلوں کا پتہ لگانے والا نظام بھی واضح الرٹ دینے میں ناکام رہا تھا۔ یہاں آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ سونامی کی وجہ سے سمندر میں 30 فٹ اونچی لہروں کے پیدا ہونے سے کئی گھنٹے پہلے ہی جانوروں کو خطرے کا علم ہو گیا تھا اور انہیں بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا تھا۔ عینی شاہدین نے تحقیقات کرنے والے اداروں کو بتایا کہ ہاتھی اونچائی کی طرف بھاگنے لگے تھے۔ پرندوں نے بھی نشیبی علاقوں میں اپنے گھونسلے چھوڑ دیے تھے، جبکہ پالتو کتے گھروں سے نکلنے کی بجائے اپنے گھر والوں پر بھونکتے رہے جیسا کہ انہیں الرٹ کر رہے ہو۔ تھائی لینڈ کے ایک گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ ساحل سمندر پر بھینسوں کا ایک ریوڑ اچانک بکھر گیا تھا اور بڑی دیر تک سمندر کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد قریبی پہاڑیوں پر چڑھ گیا تھا۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی ایک ٹیم کے مطابق بہت سے افراد جانوروں کو بھاگتا دیکھ کر خود بھی بھاگ گئے تو اس سے ان کی جانیں بچ گئیں۔ سماٹرا کے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ 2010 میں سمندر کے اندر زیر زمین خطرناک زلزلہ آیا تھا، تب بھی ہاتھیوں اور کچھ دوسرے جانوروں نے وقت سے پہلے ہی خطرے کو بھانپ کر ایسی ہی حرکات شروع کر دی تھی۔ 6 اپریل 2009 کو اٹلی کے شہر لا ایکویلا میں ایک 6.3 شدت کا زلزلہ آیا، جس میں سائنسدانوں نے مینڈکوں کی نقل و حرکت کا مشاہدہ کیا، جس سے پتہ چلا کہ مینڈک زلزلے سے 3 دن پہلے ہی اپنی رہائش کی جگہوں سے کافی دور تک نکل گئے تھے، اور جس جگہ سے یہ مینڈک نکل کر بھاگے تھے وہ جگہ زلزلے کے مرکز سے کم و بیش 75 کلومیٹر دور تھی۔ زلزلے کے دنوں میں علاقے میں مینڈکوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے والی ماہر ڈاکٹر ریچل گرانٹ کا کہنا ہے کہ زلزلے سے 5 دن قبل مینڈکوں کی افزائش کی پناہ گاہوں میں نر مینڈکوں کی تعداد میں 96% کمی ہو گئی تھی۔ مینڈکوں نے انڈے دینا بھی بند کر دیے تھے۔ انہیں اسی مشاہدے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ زلزلے سے پہلے مچھلیاں اپنی جگہیں اور سانپ اپنی بل چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ ایسا بہت زیادہ عرصہ پہلے نہیں بلکہ کسی آفت سے 1 یا 2 دن پہلے ہی کرتے ہیں۔ جانوروں کے رویوں پر تحقیق کرنے والی امریکی ماہر ریچل گرانٹ نے ایسی ہی ایک ریسرچ 2011 میں بھی کی تھی، جس میں انہوں نے پیرو کے ایک نیشنل پارک میں جانوروں کی نقل و حرکت کا باریکی سے جائزہ لیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے انتہائی حساس کیمروں سے مدد لی۔ ریچل گرانٹ نے اس پر 2015 میں تحقیقاتی مقالہ بھی لکھا، جس میں انہوں نے کونٹامانا میں 24 اگست 2011 کو 7.0 کی شدت سے آنے والے زلزلے کا حوالہ دیا اور بتایا کہ کیمرے میں ریکارڈ کیے گئے مناظر کے مطابق زلزلے سے تقریباً 23 دن پہلے علاقے میں جانوروں کی نقل و حرکت محدود ہونا شروع ہو گئی تھی، جو زلزلے سے 8 دن پہلے اور بھی کم ہو گئی۔ ریچل کے مطابق زلزلے سے 2 ہفتے پہلے ہر 2 سے 4 منٹ تک مقامی ماحول کے الیکٹرک چارج میں بڑی تبدیلیاں دیکھی گئیں، جس سے جانوروں کا رویہ بھی بڑی حد تک تبدیل ہوتا گیا۔ ماہرین کے مطابق زلزلے ہمیشہ چٹانوں کی گہرائیوں میں شدید دباؤ پیدا ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ برقی چارج پیدا کرنے والے دباؤ کو پازیٹیو ہولز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ارتعاش زمین کی گہرائیوں سے سطح تک بہت تیزی سے پہنچتا ہے اور حیران کن طور پر اس ارتعاش کو جانور انسانوں سے پہلے محسوس کر لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جانوروں کے جسم میں بہت بڑی مقدار میں آئرن پایا جاتا ہے، جو مقناطیسیت اور برقی لہروں کو محسوس کرنے میں ان کو زیادہ مدد فراہم کرتا ہے۔ 27 اپریل 2014 کو امریکی ریاست ٹینیسی میں پرندوں کی اچانک ہجرت کی تحقیق نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا، کیونکہ سنہرے پنکھوں والے واربلرز نے کمبرلینڈ کے پہاڑوں میں اپنی افزائش کا علاقہ 27 اپریل سے صرف 1 دن پہلے ہی چھوڑ دیا تھا اور 700 کلومیٹر دور جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پرندوں کی ٹینیسی کے اس علاقے سے جانے کے چند گھنٹوں بعد ہی
4 دن تک اس علاقے میں 80 سے زائد بگولوں کا طوفان آیا، جس سے جہاں 40 کے قریب جانیں گئیں وہیں تقریباً $1 ارب کا مالی نقصان بھی ہوا۔ سائنسدانوں کے مطابق پرندوں کی نقل مکانی سے یہ واضح ہو گیا کہ انہوں نے 400 کلومیٹر دور سے ہی طوفان کو محسوس کر لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ طوفان کی وجہ سے کم فریکوینسی کی لہریں یا انفرا ساؤنڈز پیدا ہوئیں، جو انسانوں کے لیے تو ناقابل سماعت تھیں، لیکن ان پرندوں نے انہیں محسوس کر لیا تھا۔ 2016 میں میکس پلانک انسٹی ٹیوٹ آف اینیمل بیہیویئر کی ایک ٹیم نے تحقیق کی، جس میں وسطی اٹلی میں زلزلے سے متاثرہ علاقے کے ایک فارم پر مختلف جانوروں میں، جن میں گائیں، بھیڑیں اور کتے شامل تھے، کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ان جانوروں میں چپ والے کالر لگائے گئے تھے، جہاں سے ڈیٹا ایک کمپیوٹر میں جمع ہو رہا تھا۔ اطالوی حکام کے اعداد و شمار کے مطابق تحقیق کے 7 ماہ میں اس علاقے میں زلزلے کے 18,000 سے زائد چھوٹے بڑے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن میں سے بعض کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4 سے زائد بھی تھی۔ ریسرچرز کو جو معلومات حاصل ہوئیں وہ حیران کن تھیں۔ فارم پر موجود جانوروں نے زلزلے سے 15 سے 20 گھنٹے پہلے ہی اپنے رویے بدلنا شروع کر دیے تھے۔ زیر نگرانی جانور جب بھی عام روٹین سے 50% سے زیادہ متحرک ہوئے تو محققین نے یہ پیشگوئی کی کہ اس بار 4.0 سے زیادہ شدت کا زلزلہ آئے گا، اور حیران کن طور پر ماہرین کی 8 میں سے 7 ایسی پیشگوئیاں بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ماہرین نے اپنی تحقیق میں یہ بھی ثابت کیا کہ جو جانور زلزلے کے مقام کے جتنا قریب تھا، اس کے رویے میں بھی اتنی ہی زیادہ تبدیلی آ رہی تھی۔ دوسری جانب اسی ٹیم نے 2020 میں اٹلی کے شہر سسلی میں ماؤنٹ ایٹنا کے آتش فشاں والے علاقے میں بکریوں کی حرکات و سکنات کو بھی مانیٹر کیا، اور تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ بکریوں کو آتش فشاں کے پھٹنے کا احساس بھی وقت سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ٹونگا میں 15 جنوری 2022 کو زیر سمندر ایک آتش فشاں پھٹ گیا، جس کی آواز ہزاروں کلومیٹر دور تک سنی گئی۔ حیران کن طور پر آتش فشاں پھٹنے سے 2 دن پہلے ایک کچھوے کو ٹونگا کی طرف جاتے اور کچھ ہی دیر بعد یو ٹرن لے کر واپس آتے دیکھا گیا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے خطرے کو بھانپ لیا ہے اور واپس آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ خطروں اور قدرتی آفات کو بھانپنے میں کوا بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دوسری جانب ایک اور تحقیق کے مطابق زمین پر رینگنے والے اکثر کیڑوں مکوڑوں میں ایسی حس نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا کے صحرائے مہاوی میں 28 جون 1992 کو شدید زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.3 تھی۔ تاہم زلزلے سے پہلے چینٹیوں کے رویے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی مانیٹر نہیں کی گئی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جانوروں کی نقل و حرکت کو مانیٹر کر کے زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگوئی کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے، تاہم یہ خطروں کو وقت سے پہلے پیشگوئی کرنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آج بھی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود قدرتی آفات کا وقت سے پہلے پتہ چلانا ایک مشکل کام ہے، خاص کر زلزلے کی پیشگوئی کرنا تو تقریباً ناممکن ہی لگتا ہے۔ ایسے میں جانوروں کے رویے کو غیر روایتی سگنلز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بحر الکاہل اور بحر ہند کے ہجرت کرنے والے پرندوں کی حرکت سے لگتا ہے کہ انہیں طوفانوں اور خطرات کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمندری طوفانوں سے بچ نکلتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کبھی زلزلہ یا کسی قدرتی آفت آنے سے پہلے کسی جانور کے رویے میں کوئی تبدیلی نوٹس کی؟ تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔